السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری مشتاق غریبوں سے کام کرواتا اور ان کو اجرت نہ دیتا۔ ایک دن ایک بیوہ عورت سے گھر کی صفائی کروائی، برتن دھلوائے، اور جب اس بیوہ عورت نے اجرت مانگی، اپنی مزدوری مانگی، تو چودھری نے غصے میں آ کر ایک ڈنڈا اس کی ٹانگ پہ مارا، جس سے اس بیوہ عورت کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ غریب عورت تھی بیچاری، صبر کر گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن کسی کام شہر جا رہی تھی کہ راستے میں ایک آدمی کو خون میں لت پت دیکھا، جس کی ایک ٹانگ کٹ کر بدن سے علیحدہ ہو چکی تھی۔ بیوہ عورت نے آگے ہو کر دیکھا تو یہ دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ زخمی اور لت پت آدمی کوئی اور نہیں بلکہ صبح کا وقت تھا۔ ہلکی دھند کھیتوں سے اٹھتی نمی کی خوشبو اور ٹریکٹر کی آواز روزانہ کا معمول تھی۔ چودھری مشتاق کی بڑی کوٹھی گاؤں کے عین بیچوں بیچ ایسے کھڑی تھی جیسے کسی بادشاہ کا قلعہ ہو۔ کوٹھی کے باہر دو بڑے دروازے، اندر بے شمار نوکر، صحن کے بیچوں بیچ کھڑا ہوا گھوڑا چودھری مشتاق کی شان و شوکت کو ظاہر کرتا تھا۔ چودھری مشتاق وہ انسان تھا جس سے نہ صرف گاؤں والے غریب غربا لوگ بلکہ اس کے اپنے بچے بھی بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور کسی میں بھی اس قدر ہمت نہ تھی کہ وہ چودھری مشتاق سے کچھ منوا سکے۔ چودھری مشتاق جس چیز کا آرڈر دے دیتے وہ پتھر کی لکیر بن جاتی تھی، یعنی اس کو پورا کرنا لازمی ہوتا تھا، اور اگر کوئی اس کے حکم کی تلافی کرے تو اسے مارنے سے پہلے بھی ایک منٹ نہ سوچتا تھا۔ چودھری مشتاق کا نام سنتے ہی کمزوروں کے دل لرز جاتے تھے، کیونکہ وہ غصے کا بہت تیز تھا اور بہت کم ہی لوگ اس کے سامنے بولنے کی ہمت کر پاتے تھے۔ کچھ لوگ تو اس سے بات کرتے وقت بھی ڈرتے تھے، کیونکہ اس کا روب اور دبدبہ اس قدر زیادہ تھا۔ اس کا غصہ نہ صرف گاؤں میں بلکہ ارد گرد کے تمام علاقوں میں مشہور تھا۔ جو بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتا تھا وہ یا تو گاؤں چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا تھا یا پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنی زبان بند کر لیتا تھا۔ اس کے پاس پیسے کے ساتھ ساتھ طاقت بھی تھی، اور یہاں تک کہ پولیس بھی اس کے ہی ہاتھ میں تھی۔ پولیس والے اس کی طاقت اور پیسے کی وجہ سے اس سے ڈرتے تھے، اور کبھی کبھار اگر گاؤں میں کچھ ہو جاتا تو اس کا فیصلہ بھی چودھری مشتاق ہی کرتا تھا۔ وہ نہ صرف گاؤں کا چودھری تھا بلکہ وہ سیاست میں بھی ہر سال حصہ لیتا تھا، اور ہر سال وہی جیتتا تھا، کیونکہ وہ لوگوں کو آخری دن خرید لیتا تھا۔ اس وجہ سے کسی میں بھی اتنی ہمت نہ ہو پاتی تھی کہ وہ اس کے خلاف زبان میں سے ایک لفظ بھی نکال سکیں۔ اس کے رویے کی وجہ سے لوگ اس سے بہت زیادہ تنگ تھے، لیکن وہ مجبوراً اس کو برداشت کر رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ روز صبح سورج نکلنے سے بھی پہلے اس کے آدمی گاؤں میں گھومنا شروع کر دیتے تھے، گشت کرنا شروع کر دیتے تھے، اور کسی نہ کسی سے کہتے تھے کہ آج صحن کی صفائی کرنی ہے، آجا، چودھری نے بلایا ہے۔ اور کبھی کہتے تھے کہ آج کھیت میں پانی لگانا ہے،
کون آئے گا؟ جو بھی ان کی بات نہ مانتا تھا اسے 2 دن کنویں میں سے پانی نہ بھرنے دیا جاتا تھا اور اس کو گھر میں بند کر دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ مجبوراً ان کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جاتے تھے، اور یہی جرم برسوں سے چلا آ رہا تھا۔ میں بھی اس کے گاؤں میں رہتی تھی۔ میری عمر اس وقت 40 برس تھی، لیکن میں دکھوں اور مصیبتوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے بہت پیڑی، بہت بوڑھی دکھائی دیتی تھی۔ میرا شوہر چند سال پہلے ہی چل بسا تھا، اور اس کی موت نے مجھے اس قدر دھچکا دیا تھا کہ میں چند مہینے تو سنبھل ہی نہ سکی تھی، اور شوہر کے مرتے ہی 2 بچوں کی ذمہ داری میرے کندھے پر آ چکی تھی۔ شوہر کی موت کے بعد نہ صرف مجھ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، بلکہ بھوک کا سایہ بھی گھر کا مستقل مہمان بن کر رہ گیا تھا۔ گاؤں والے میرے برے حالات دیکھ کر مجھ سے ہمدردی ضرور کرتے تھے، خیر خواہی ضرور کرتے تھے، لیکن کوئی بھی میری مدد کرنے کے لیے آگے نہ بڑھتا تھا، اور مشکل وقت میں، کٹھن وقت میں میرے اپنے خون کے رشتوں نے بھی مجھ سے مکمل طور پر منہ موڑ لیا تھا۔ میرا گھر چونکہ مٹی سے بنا ہوا تھا، اس لیے جب بھی بارش ہوتی تھی میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی تھی، اور سردیوں کی راتیں کبھی کبھار ہونے والی بارش کی وجہ سے میرے لیے عذاب بن جاتی تھی۔ رات گزارنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا، لیکن میں نے مشکل وقت میں بھی کسی کے سامنے جھولی نہیں پھیلائی، کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ میں خوددار تھی۔ میں لوگوں کے کپڑے ان کے گھروں میں دھو لیتی تھی، کسی کی بکریاں چرا لیتی تھی، اور کبھی اگر مجھ میں ہمت ہوتی تھی تو میں چکی پر، ہاتھ والی جو چکی ہے، اس پر آٹا بھی پیستی تھی۔ لیکن میں نے کبھی بھی کسی سے کچھ بھی مانگنے کی کوشش نہیں کی تھی، ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ اگرچہ میرے بچے چھوٹے تھے، لیکن پھر بھی وہ میری تھوڑی بہت مدد کرواتے تھے۔ میں جب بھی بچوں کو بھوک کی وجہ سے روتے ہوئے دیکھتی تو میرا دل ٹوٹ کر رہ جاتا تھا، میرا دل پریشان ہو جاتا تھا۔ اور ایک رات میری بیٹی نے، عالیہ نے، روتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ امی، ہم کب بڑے گھر میں رہیں گے جیسے چودھری کے بچے بڑے گھر میں رہتے ہیں؟ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی تھی، حیران رہ گئی تھی، لیکن میں نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے کہا تھا کہ بیٹی، چاہے گھر بڑا ہو یا چھوٹا، اصل بات دل کی ہوتی ہے، اور ہمارا دل بہت بڑا ہے۔ آئندہ اس بارے میں سوچنا بھی مت۔ اپنی بیٹی کو تو میں نے خاموش کرا دیا تھا، لیکن میرا دل چیخ اٹھا تھا۔ میرے بچے اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات سے بھی ترس کے رہ گئے تھے، کیونکہ کبھی کام ملتا تھا اور کبھی کام نہیں ملتا، اور کبھی کبھار تو 2 دن بھی بھوکا رہنا پڑتا تھا۔ میں تو گزارا کر لیتی تھی، میں تو برداشت کر لیتی تھی، بڑی تھی، سمجھدار تھی، لیکن میرے بچے رونا شروع کر دیتے تھے، جن کی وجہ سے ان کو سمجھانا مشکل ہو جاتا تھا۔ ایک دن صبح سویرے جب میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تھی تو مجھے چودھری کے نوکر صفائی کرنے کے لیے بلانے آ گئے تھے۔ اس دن مجھے بہت تیز بخار تھا، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی، اور میں انہیں منع کر دینا چاہتی تھی، لیکن میں چودھری کے ڈر کی وجہ سے خاموش ہو گئی تھی، اور میں ان کے ساتھ چل پڑی تھی۔
جب میں چودھری مشتاق کے محل نما گھر میں داخل ہوئے تو مجھے میری غربت اور زیادہ چبھنے لگی تھی۔ چودھری مشتاق کی کوٹھی کے فرش چمک رہے تھے، جگمگا رہے تھے، اور باورچی خانے میں سے کھانے کی عمدہ خوشبو آ رہی تھی، جس کی وجہ سے میرا جی للچانے لگا تھا۔ مجھے خاموش کھڑے دیکھ کر نوکر نے کہا تھا کہ یہ برتن دھو دو اور اس کے بعد دالان صاف کر دینا۔ میں نے اس کی بات سنتے ہی سر جھکا کر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے پہلے برتن دھوئے تھے اور پھر میں نے دالان کو صاف کرنا شروع کر دیا تھا، جس میں کافی گھنٹے لگ گئے تھے، بہت زیادہ دیر اس میں لگ گئی تھی، اور میں اس قدر تھک چکی تھی کہ میرے لیے اس سے زیادہ کام کرنا مشکل ہو گیا تھا، اور کام کرنے کی ہمت اور سکت میرے اندر نہیں رہی تھی۔ شام کے وقت انہوں نے مجھے گھر جانے کے لیے کہا تھا، لیکن میں خالی ہاتھ گھر نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ میرے بچے کل سے بھوکے تھے اور بھوک کی وجہ سے میرے بچے رو رہے تھے۔ میں نے چودھری مشتاق سے کہا تھا کہ میری اجرت، میری مزدوری۔ چودھری مشتاق صوفے پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ میری بات سنتے ہی وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا، اور اس نے بغیر پلکیں چھپکائے غصے سے کہا تھا کہ میں نے اور میرے آدمیوں نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہم تمہیں اجرت دیں گے؟ اور پہلے بھی تو تم گھر کے کام بغیر اجرت کے کر کے جاتی تھی، بغیر مزدوری کے کر کے جاتی تھی، آج پھر اجرت کیوں مانگ رہی ہو؟ میں نے ہمت کرتے ہوئے، میں نے تھوڑا طاقت بھرتے ہوئے کہا تھا کہ چودھری صاحب، گھر میں بچے بہت بھوکے ہیں۔ یہ سن کر چودھری مشتاق کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا تھا، اور اس نے دھاڑتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے بچے تو روز بھوکے ہوتے ہیں، پھر بھی مرتے نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھا تھا اور اس نے پاس پڑا موٹا سا ڈنڈا ہاتھ میں لیا تھا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن چودھری مشتاق نے مجھے اس قدر زور زور سے مارنا شروع کر دیا تھا کہ میری چیخوں سے پورا دالان گونج اٹھا تھا۔ چودھری مشتاق نے میری ٹانگوں پر اس قدر ضربیں لگائی تھی، اس قدر زور سے مارا تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور میں بے جان ہو کر زمین پر گر پڑی تھی۔ میں نے چودھری مشتاق سے معافی مانگنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن چودھری مشتاق نے مجھے معاف نہ کیا تھا۔ کافی دیر مجھے ڈنڈوں سے مارنے کے بعد جب وہ تھک گیا تھا تو اس نے غرا کر دھاڑ کر مجھ سے کہا تھا کہ جا، نکل جا میرے گھر سے، اور دوبارہ مجھے کبھی بھی نظر مت آنا۔ چودھری کی بات سنتے ہی میں اٹھنے لگی تھی، لیکن ٹانگ کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے میرے لیے اٹھنا بہت مشکل ہو گیا تھا، بہت زیادہ محال ہو گیا تھا۔ مجھے نہ اٹھتے ہوئے دیکھ کر چودھری مشتاق نے اپنے نوکروں کو حکم دیا تھا، اور وہ مجھے کوٹھی کے باہر پھینک کر چلے گئے تھے۔ اگرچہ وہاں پر بہت سے لوگ کام کر رہے تھے، لیکن کوئی بھی میری مدد کے لیے آگے نہ بڑھا تھا۔ میں نے روتے ہوئے دیوار کو پکڑ کر چلنا شروع کر دیا تھا، لیکن مجھے اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے جسم میں کچھ بھی باقی نہ بچا ہو۔ گرتی پڑتی میں گھر پہنچی تھی، اور جب بچوں نے میری اس حالت کو دیکھا تھا، میری صحت کو دیکھا تھا، تو انہوں نے رونا، چیخنا، چلانا شروع کر دیا تھا۔ میرے بیٹے نے روتے ہوئے مجھ سے کہا تھا، مجھ سے پوچھا تھا کہ امی، آپ کو کس نے مارا؟
میں نے اپنے آنسوؤں کو روکتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، وہ میں بس گر گئی تھی۔ لیکن میرا بیٹا سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں ہسپتال جا کر اپنی ٹانگ چیک کروا کر آؤں، لیکن میرے پاس ہسپتال جانے کے بھی پیسے نہ تھے۔ میں کافی دن بستر پر پڑی رہی تھی۔ گاؤں کے ایک حکیم نے میری ٹانگ باندھی تھی۔ یہ گاؤں کا طریقہ کار تھا۔ جب کسی کا ہاتھ یا ٹانگ ٹوٹ جاتی تو حکیم اسے اپنی طرح سے باندھتا اور جسم کو جوڑ دیا جاتا، کیونکہ یہاں زیادہ ہسپتال کا رواج نہیں تھا۔ بستر میں پڑے رہنے کی وجہ سے مجبوراً میرے بچوں نے لوگوں سے مانگ مانگ کر اپنا پیٹ بھرا تھا۔ میری بیٹی نے اس وقت میرا بہت زیادہ خیال رکھا تھا، یہاں تک کہ میرا بیٹا گاؤں میں سے میرے لیے جڑی بوٹیاں توڑ لایا تھا، اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ امی، لوگ کہتے ہیں کہ اس سے درد کم ہو جاتا ہے۔ میں جب بھی اپنے بچوں کو اپنے لیے پریشان دیکھتی تھی کہ میرے بچے میرے لیے فکر مند ہیں، میرے لیے میرے بچے بہت زیادہ پریشان ہیں، تو میں اندر سے بہت زیادہ ٹوٹ کر رہ جاتی تھی۔ چند ہی دنوں کے اندر یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی۔ اگرچہ سب کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، لیکن کسی نے بھی چودھری مشتاق سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، کیونکہ سب اس سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے، اور بڑے بڑے نوجوان بھی اس کے سامنے کانپنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک عورت جو مجھے پوچھنے کے لیے آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ اگر ہم چودھری مشتاق کے خلاف بولیں گے تو وہ ہماری 7 نسلوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ میں نے ان کی بات کو سننے کے بعد خاموشی اختیار کر لی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ کوئی بھی چودھری مشتاق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ با اثر ہے، طاقتور ہے، اور یہ سب لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ خاص کر تب جب لوگوں نے میرا انجام دیکھا تھا تو وہ اور زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ میں ان دنوں اپنے بچوں کے بارے میں بہت پریشان تھی، اور میں روزانہ رات کو رو رو کر اللہ تعالی سے دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ، مجھے ہمت دے اور مجھے بچا لے، کیونکہ میرے علاوہ میرے بچوں کا کوئی بھی نہیں ہے۔ گاؤں کے حکیم صاحب نے مجھ پر ترس کھاتے ہوئے میری ٹانگ کو جوڑ تو دیا تھا، لیکن لنگڑا پن صحیح علاج نہ ہونے کی وجہ سے مستقل رہ گیا تھا۔ میں نے چھڑی کا سہارا لے کر چند ہی دنوں کے اندر چلنا شروع کر دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا تھا۔ ایک دن میرے بیٹے نے مجھ سے کہا تھا کہ امی، میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں، جیسے شہر کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ اگر میں یہیں رہی تو میرے بچوں کی ساری زندگی میری ہی طرح چودھری مشتاق کی غلامی کرتے ہوئے اسی حال میں گزر جائے گی، اور اگر میں ان کو لے کر شہر چلی جاؤں اور وہاں پر تو مجھے کام بھی جلدی مل جائے گا اور بچوں کا مستقبل بھی بن جائے گا۔ یہ خیال میرے دل میں پہلی مرتبہ آیا تھا، اور جب ہی یہ خیال آیا میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا، اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیا تھا کہ میں اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے آنے والے وقت کے لیے سب کچھ کروں گی۔ اور پھر چند ہی دنوں کے اندر ہی اندر میں نے آہستہ مگر مضبوط آواز میں اپنے بچوں سے کہا تھا کہ ہم شہر جائیں گے۔
میری بات سنتے ہی میرے بیٹے کی آنکھوں میں روشنی جل اٹھی تھی، کیونکہ وہ یہی چاہتا تھا۔ وہ چودھری مشتاق کے ظلم سے بہت ہی تنگ آ چکا تھا اور وہ اپنے مستقبل کو سنوارنا چاہتا تھا، لیکن میری بیٹی میری بات سن کر ڈر چکی تھی اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہاں پر تو بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں، ہم کہاں پر پھر رہیں گے۔ میں نے اپنی بیٹی کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی سرزمین بہت ہی کشیدہ ہے، یعنی بہت ہی وسیع ہے اور کھلی ہے۔ جب انسان نیت کرے کسی کام کو کرنے کی تو اس کے لیے راستے خود بخود ہی بن جایا کرتے ہیں۔ اس رات میں بہت دیر تک جاگتی رہی تھی، اگرچہ میں نے فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت سی دشواریاں میرے سامنے آئیں گی، لیکن میں اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھی۔ اگلی صبح ہی میں نے گھر کے چند برتن، بچوں کے 2 جوڑے پرانے بیگ میں باندھ لیے تھے۔ جب میں اپنے بچوں کے ساتھ بس اڈے پر کھڑی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں بہت بڑا جرم کر رہی ہوں۔ میں نے اپنے چہرے کو اچھی طرح چھپایا ہوا تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنی بیٹی کو بھی برقع پہنا دیا تھا تاکہ کوئی بھی اسے نہ پہچان سکے۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ برقعے میں چھپا لیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ چودھری مشتاق کو معلوم ہو پائے۔ اگر چودھری کو اس بارے میں معلوم ہو جاتا تو وہ مجھے کبھی بھی نہیں جانے دیتا۔ اس نے میرے راستے میں کوئی نہ کوئی دشواری کھڑی کر دینی تھی۔ جو ہی بس چل پڑی تھی میں نے سکون کا، اطمینان کا، آرام کا سانس لیا تھا۔ اس وقت میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ جب بس شہر میں پہنچی تھی تو میں نے سکون کا سانس لیا تھا، کیونکہ میں اپنے بچوں کو اس جہنم سے نکالنے میں کامیاب ہو چکی تھی اور کسی کو بھی معلوم نہ ہو پایا تھا۔ جب ہم لوگ بس سے اترے تھے تو شہر کو دیکھتے ہی میرے بچوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اونچی اونچی عمارتیں، شور اور سڑکوں پر اپنی اپنی منزل کی جانب بھاگتے ہوئے لوگ۔ میری بیٹی نے حیران ہوتے ہوئے تعجب سے مجھ سے پوچھا تھا کہ امی، کیا یہ سب لوگ کہیں پر جا رہے ہیں؟ میں نے مسکرا کر اسے جواب دیا تھا کہ یہاں ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ میں نے وہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ گھر کی مجھے تلاش تھی، چونکہ شہر میں گھروں کا کرایہ بہت زیادہ تھا۔ اس وجہ سے میں نے گاؤں کا رخ کیا تھا، جو شہر سے بہت ہی کم فاصلے پر تھا، اور شام تک ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد میں ایک چھوٹا سا مناسب مکان ڈھونڈنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وہاں پر رہنے والے لوگ بہت ہی اچھے تھے، ملنسار اور خوش اخلاق تھے، اور ساتھ ساتھ محنت کش بھی تھے۔ اگلے ہی دن میں کام کی تلاش میں گھر سے نکل پڑی تھی۔ اگرچہ میری تعلیم کچھ بھی نہیں تھی، میری تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری تھی۔ میں نے دل نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے کام کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے دیکھ کر ایک چپڑاسی نے مجھے بتایا تھا کہ فیکٹری میں کام کرنے والی کی ضرورت ہے۔ جب میں اس فیکٹری کے مالک سے ملی تھی تو وہ درمیانی عمر کا خوش مزاج، خوش اخلاق شخص تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کا دل
انسانیت کے جذبے سے، انسانیت کی خدمت کے جذبے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کچھ سوال کیے تھے اور پھر وہ مجھے کام پر رکھنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اگرچہ تنخواہ کوئی اتنی زیادہ نہ تھی، لیکن پھر بھی گھر کا گزارا اچھی طرح سے ہو جاتا تھا۔ میں نے فیکٹری کے قریب ہی موجود ایک سرکاری اسکول میں، گورنمنٹ اسکول میں اپنے بچوں کا داخلہ کروا دیا تھا۔ میں صبح اپنے ساتھ ان کو لے کر آتی تھی اور شام کو ان کو اپنے ساتھ لے کر ہی جاتی تھی۔ جب میں نے پہلی مرتبہ اپنی بیٹی کو یونیفارم پہن کر اسکول جاتے ہوئے دیکھا تھا تو میری آنکھیں خوشی سے نم ہو گئی تھی۔ شہر میں رہنا بالکل بھی آسان نہ تھا، لیکن میں نے ہر مشکل کا بہت ہی ہمت کے ساتھ سامنا کیا تھا۔ میں اگرچہ ہر رات تھکاوٹ سے نڈھال ہو کر سوتی تھی، جسم بدن میرا سارا چور چور ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی میرا دل بہت مطمئن تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو جہنم سے نکالا ہے۔ ابھی صرف چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن میں جب فیکٹری میں جا رہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کوئی مجھے مسلسل دیکھ رہا ہو، جیسے کوئی مسلسل مجھے اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہو۔ چند دن تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا تھا کہ محض خیالات ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ میرا وہم بالکل بھی نہیں ہے۔ ان دنوں صرف ایک ہی خیال بار بار میرے ذہن میں گونجنے لگا تھا کہ کہیں یہ چودھری مشتاق کا آدمی تو نہیں ہے، کہیں اس نے مجھے ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے تو کسی کو نہیں بھیجا۔ یہ سوچ سوچ کر میرا برا حال تھا۔ میں نے ایک دن فیکٹری سے چھٹی لے کر اس آدمی کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو پایا تھا، اور چند ہی دنوں کے بعد اس آدمی نے میرا پیچھا کرنا بند کر دیا تھا۔ میں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہوئے کہا تھا، اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا، لیکن میں وہ گھر کسی بھی حالت پر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، کیونکہ وہاں ارد گرد کے لوگ، پڑوسی، ہمسائے بہت اچھے تھے اور میرے بچے وہاں پر بہت زیادہ خوش تھے۔ دوسری جانب گاؤں میں چودھری مشتاق کا بڑا بیٹا ایک دن اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد گاؤں میں قدم رکھ ہی رہا تھا کہ اچانک 5 گاڑیاں ایک ساتھ رکی تھیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے نکل کر چودھری مشتاق کے بیٹے کو اغوا کر لیا تھا۔ جب چودھری مشتاق کو اس سب کی خبر ہوئی تھی تو وہ جلد ہی جائے وقوع پر پہنچا تھا، لیکن وہاں پر اسے اس کے بیٹے کی چپلوں کے سوا، جوتوں کے سوا کچھ بھی نہ ملا تھا۔ اپنے بیٹے کی چپلوں کو دیکھ کر چودھری مشتاق کا چہرہ بھٹی کی دہکتی اینٹ کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے نوکروں کو فوراً حکم دیا تھا کہ میرے بیٹے کو ڈھونڈ نکالو۔ اس کے آدمیوں نے اس کے بیٹے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی وہ اسے ڈھونڈنے میں، اسے تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو پائے تھے، جس کی وجہ سے ساری رات چودھری مشتاق نے پریشانی کے عالم میں جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ چودھری مشتاق بہت بے چین تھا۔ اس نے خود بھی اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کی، ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہ ہو پایا تھا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تھا تو ایک اور قیامت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ چودھری کی ہزاروں ایکڑ پر کھڑی ہوئی فصل، جو اسے بہت زیادہ نفع دینے والی تھی،
وہ ساری کی ساری ایک ہی رات میں جل چکی تھی۔ آگ کس نے لگائی، کیسے پھیلی، کچھ بھی معلوم نہ ہو پایا تھا۔ چودھری مشتاق نے جب اپنی فصل کو دیکھا تھا، اپنے کھیت کو دیکھا تھا، تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا چکا تھا، تاریکی چھا چکی تھی، اور اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ جو بھی اس کا دشمن ہے وہ بہت طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ ہوشیار بھی ہے۔ اس لمحے اسے زندگی میں پہلی مرتبہ خوف محسوس ہوا تھا، جو وہ کافی سالوں سے دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں ڈالتا آیا تھا۔ فصل جل جانے کی وجہ سے پورے گاؤں میں ہلچل مچ گئی تھی۔ لوگوں نے چودھری کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ وہ ہر جانب سے کمزور ہو چکا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ چودھری کا بیٹا اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہی اغوا ہوا ہے، اس کے اپنے کالے کاموں کی وجہ سے ہی اغوا ہوا ہے، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ چودھری مشتاق سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام ظلموں کا حساب لے رہا ہے۔ جتنے منہ تھے اتنی ہی باتیں تھیں۔ لوگوں کے دلوں میں سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ختم ہوتا جا رہا تھا۔ جو لوگ پہلے چودھری مشتاق کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی چودھری کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دی تھی۔ چودھری مشتاق کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا، کیونکہ وہ ساری زندگی حکمرانی کرتے آیا تھا، سارے گاؤں کو اس نے اپنا غلام بنا رکھا تھا، اس لیے اس کے لیے یہ سب خاموشی سے برداشت کرنا مشکل تھا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے چودھری مشتاق سے اس ظلم کا بدلہ لیا ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ چودھری مشتاق کو اپنے بیٹے کے اغوا کی وجہ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی طاقت اس کے خلاف کھیل کھیل رہی تھی، کوئی ایسا ہے جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اس لیے چودھری مشتاق نے فیصلہ کیا تھا کہ میں کل صبح شہر جا کر چھان بین کروں گا، تحقیق کروں گا کہ کن لوگوں نے میرے بیٹے کو اغوا کیا، اور ان لوگوں سے بدلہ لے کر ہی سکون لوں گا، دم لوں گا، جنہوں نے میرے بیٹے کو اغوا کرنے کی جرت کی ہے۔ لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ ہر جگہ پر اس کی طاقت اور غصہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے خاص بندے رفیق کو حکم دیا تھا کہ کل صبح گاڑی تیار رکھنا، گاڑی بالکل ریڈی رکھنا۔ اس نے اپنے بیٹے کے اغوا کی خبر پولیس کو بھی دی تھی، لیکن پولیس بھی اس کے بیٹے کو تلاش کرنے میں، ڈھونڈنے میں ناکام ٹھہری تھی۔ اگلی صبح چودھری نماز فجر کے وقت شہر کے لیے نکلا تھا۔ چودھری مشتاق اپنی سوچوں میں ہی گم تھا، اپنے خیالوں میں گم تھا کہ اچانک ایک سنسان علاقے میں ایک گاڑی جو سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی ہوئی تھی، وہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ اڑ پڑی تھی، اور ہر طرف دھواں پھیل گیا تھا۔ چودھری مشتاق کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کیا ہوا ہے، اور کس نے ایسا کرنے کی جرت کی ہے، کس نے یہ کام کیا ہے، اور کیا اس حادثے کا میرے بیٹے کے اغوا کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پولیس نے بھی معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، پولیس نے بھی بہت پتہ کیا تھا، تحقیق کی تھی کہ یہ حادثہ کس نے کروایا، لیکن پھر انہیں بھی معلوم نہ ہو پایا تھا۔ وہ بھی یہ نہیں جان سکے تھے کہ یہ خود ساختہ کسی نے حرکت کی ہے یا قدرتی طور پر ایسا ہوا ہے۔ اور پریشانی کے عالم میں چودھری مشتاق کا برا حال تھا۔ پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں اور کس حال میں ہوگا، لیکن اس کے سوال کا کسی کے پاس کوئی بھی جواب نہ تھا، کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے اور کس حال میں ہے۔ دوسری جانب اس شخص نے میرا پھر سے پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔
اور اس دفعہ تو وہ شخص بالکل ہی سامنے آ گیا تھا۔ میں نے جو ہی اس شخص کو دیکھا تھا، میں نے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ گھر پہنچ کر دروازہ زور سے بند کرنے کے بھی باوجود میری گھبراہٹ کم نہ ہوئی تھی، میرا خوف کم نہ ہوا تھا۔ ڈر کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے میرے قدم اس وقت کپ کپا رہے تھے۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے سوچا تھا کہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ آخر کیوں وہ شخص میرا بار بار پیچھا کر رہا ہے؟ وہ رات میں نے پریشانی کے عالم میں جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ جب میں اٹھی تھی تو ایک اور مصیبت، ایک اور مشکل میری جانب رخ کر کے کھڑی ہوئی تھی۔ میں بچوں کو ناشتہ کروا رہی تھی کہ اسی وقت زور زور سے دروازہ بج اٹھا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے جب دروازہ کھولا تھا تو سامنے 2 پولیس اہلکار موجود تھے۔ پولیس والوں کو صبح سویرے اپنے دروازے پر دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ میں نے گھبرا کر ان سے پوچھا تھا کہ میں نے کیا کر دیا ہے اور آپ کس سلسلے میں آئے ہیں، مجھ سے کیا جرم ہوا ہے؟ پولیس اہلکار بولا تھا کہ چودھری مشتاق کی رات کو کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ رات کو اس کا جھگڑا ہوا ہے، اور آخری مرتبہ انہیں کسی عورت کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ نہیں ملے۔ گاؤں والوں نے آپ کے بارے میں بتایا تو اس لیے ہم آپ سے تفتیش کرنے کے لیے آ گئے۔ ان کی بات سن کر میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ پہل تو میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی، خوف زدہ ہو چکی تھی۔ میں نے گھبراتے ہوئے اور لرزتے ہوئے لہجے کے ساتھ انہیں بتایا تھا کہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، اس سارے معاملے میں شامل نہیں، نہ مجھے پتہ ہے۔ میں تو کل فیکٹری سے فوراً ہی گھر واپس آ گئی تھی اور میں کچھ بھی نہیں جانتی، جس کی وجہ سے وہ پولیس والے میرے پاس سے چلے گئے تھے۔ جب میں بچوں کو سکول چھوڑنے کے بعد فیکٹری پہنچی تھی تو وہاں کا ماحول معمول سے عجیب تھا، اور فیکٹری کا جو مالک تھا وہ بھی بہت زیادہ خاموش اور افسردہ سا بیٹھا تھا، جیسے کوئی بات اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہو۔ میں نے فیکٹری کے مالک سے وجہ پوچھنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ بس میرا چہرہ دیکھے جا رہا تھا، جیسے وہ میرے چہرے میں ہی کچھ کھوج رہا ہو۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میرا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا تھا کہ وہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے۔ جب میں شام کے وقت گھر آئی تھی تو میں نے پولیس والوں اور فیکٹری کے مالک کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ مجھے کچھ بھی معلوم نہ تھا اور نہ ہی مجھے وہ شخص دوبارہ دکھائی دیا جو کافی دنوں سے میرا پیچھا کر رہا تھا۔ لیکن جب میں نے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا تھا، بیٹے کی جانب نگاہ اٹھائی تھی، تو میری ساری پریشانی ختم ہو چکی تھی، کیونکہ وہ 18ویں سال میں قدم رکھ رہا تھا اور اسی نے ہی میرا سہارا بننا تھا، اور ان کے ہی مستقبل کو سنوارنے کے لیے میں دن رات مشکلات کا بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد فیکٹری میں سے کچھ دنوں کی چھٹیاں ملی تھی۔ ان چھٹیوں کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں ایک مرتبہ گاؤں ہو آؤں، گاؤں کا چکر لگا آؤں، کیونکہ مجھے گاؤں میں سے آئے ہوئے کافی سال گزر چکے تھے اور میں نے دوبارہ گاؤں میں قدم بھی نہ رکھا تھا۔
میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا تھا اور میں نے اپنے گاؤں کا رخ کیا۔ جب میں بس اسٹیشن پر پہنچی تھی تو میرے قدم کانپ رہے تھے، میری ٹانگیں کپا رہی تھیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے میرے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہوتا گیا تھا۔ بس میں بیٹھتے ہی میں نے ایسا محسوس کیا تھا کہ جیسے میرے سینے پر کوئی بہت بڑا بوجھ ہو، اور وہ بوجھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا تھا۔ گاؤں پہنچنے میں سے ابھی 2 کلومیٹر پڑے تھے کہ اچانک بس تیزی سے بری طرح سے جھٹکا کھاتے ہوئے رک پڑی تھی۔ بس کو رکتے ہوئے دیکھ کر سب مسافروں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا، چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ کسی کو بھی بس رکنے کی وجہ معلوم نہ تھی، اور سب وجہ جاننے کی وجہ سے بہت زیادہ بے چین تھے۔ میں نے بھی چونک کر کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تھا، لیکن باہر کا منظر دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل پڑی تھی۔ میں پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ باہر بہت سے لوگ سڑک پر دوڑ رہے تھے اور ان میں سے کچھ لوگ اپنے موبائل نکال کر ویڈیو بنانے میں مصروف تھے۔ سڑک ہے، بیچوں بیچ ایک آدمی خون میں لت پت پڑا تھا اور اس کا خون ساری سڑک پر پھیل رہا تھا، اور اس آدمی کے ساتھ اس کی ٹانگ کٹ کر گر پڑی تھی، اور اس کی ٹانگ میں سے بہت زیادہ خون نکل رہا تھا۔ وہ منظر دیکھتے ہی میرا حلق خشک ہو گیا تھا، منظر دیکھتے ہی میرا گلا خشک ہو گیا تھا، اور اس وقت میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ اور مجھے وہ دن یاد آ گیا تھا جب چودھری مشتاق نے میرا مار مار کر برا حال کر دیا تھا، اور اس نے میری ٹانگ کو توڑ ڈالا تھا۔ میں بے اختیار بس سے نیچے اتری اور میرے قدم خود بخود اس زخمی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ہجوم میں سے کسی نے کہا تھا کہ ارے اس کی تو پوری ہی ٹانگ بالکل ہی الگ ہو گئی، لگتا ہے کہ کسی تیز رفتار گاڑی نے ٹکر ماری ہو۔ میرا دماغ اس وقت سن ہونے لگا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا تھا اور میں نے زخمی کے چہرے کی جانب دیکھا، جس کی ٹانگ کٹی پڑی تھی۔ اس زخمی کے چہرے کی جانب میں نے جب دیکھا، جب میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک پڑی تھی، کیونکہ وہ آدمی کوئی اجنبی نہیں بلکہ چودھری مشتاق ہی تھا، وہی چودھری جس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر میں نے شہر کا رخ کیا تھا۔ فوراً سے پیچھے کی جانب ہٹی تھی۔ میری طبیعت اس وقت خراب ہونے لگی تھی۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا تھا، مجھے وہ وقت یاد آ گیا تھا جب میں درد سے تڑپ رہی تھی، چیخ رہی تھی، بلبلا رہی تھی، اور لوگ خاموش تماشائی بنے میرا تماشا دیکھ رہے تھے، اور کوئی بھی میری مدد کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا تھا۔ آج چودھری مشتاق بھی اسی حال میں لاوارثوں کی طرح زمین پر پڑا تھا، اور لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ابھی مجھے وہاں پر کھڑے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک سے شور اٹھا تھا کہ ایمبولینس آ گئی، راستہ دو۔ ایمبولینس والوں نے چودھری کو دیکھ کر کہا تھا کہ اس کی حالت تو بہت خراب ہے، خون بہت زیادہ بہہ رہا ہے، اگر یہ بچ جائے تو یہی بہت بڑی بات ہے۔ ڈاکٹرز نے اسے آپریشن کر کے بچا تو لیا تھا، لیکن وہ اپنی ٹانگ سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا تھا، اور ہر کوئی اسے لنگڑا چودھری کہتے تھے۔ میں نے گاؤں میں اترنے کی بجائے دوبارہ شہر کا رخ کیا تھا، کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہ بچی تھی کہ میں گاؤں جا سکوں۔
گاؤں کے لوگوں کو جب معلوم ہوا تو ان کو چودھری کا انجام جان کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا تھا کہ ظالم کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ سب لوگوں کو چودھری مشتاق کے ظلم یاد آ گئے تھے جو اس نے ان لوگوں کے ساتھ کیے تھے جو غریب لوگوں کے ساتھ وہ ظلم کرتا تھا۔ دراصل چودھری مشتاق کے بیٹے نے طاقت اور پیسے کے نشے میں چور ہو کر بہت ہی طاقتور لوگوں کے ساتھ پنگا لے لیا تھا۔ وہ لوگ اس قدر طاقتور تھے، با اثر تھے کہ ان کے بہت سے ممالک میں کاروبار تھے۔ چودھری مشتاق کے بیٹے نے ان کے بیٹے کو یونیورسٹی میں ایک چھوٹی سی بات پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا تھا، جس کا بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں نے اسے گاؤں آتے وقت اغوا کر لیا تھا، اور اس کے بیٹے کو اغوا کرنے کے بعد انہوں نے اسے اپنا غلام بنا لیا تھا، نوکر بنا لیا تھا۔ اور جب چودھری مشتاق نے اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے، اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے کوشش کی تو بدلے میں ان لوگوں نے اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیا اور صرف چارپائی پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور بیٹے کے بارے میں سوچ کر اور بیٹے کی پریشانی کی وجہ سے چودھری مشتاق کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا۔ سارا گاؤں چودھری مشتاق کا انجام دیکھ کر حیران تھا۔ وہ طاقتور انسان جو خود کو خدا کہتا تھا، اس کے اوپر آئی تو اس کا ذہنی توازن ہی بگڑ گیا۔ کبھی کبھار انسان طاقت اور پیسے کے نشے میں چور ہو کر خود کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے، اور وہ لوگوں پر اس قدر ظلم کرتا ہے، اس قدر ان سے ناانصافی کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے تھوڑی سی ضرب لگتی ہے تو اس کے ہوش و حواس ہی ٹھکانے نہیں رہتے۔ اسی لیے تو سیانے کہتے ہیں، دانا کہتے ہیں، عقل مند اور باشعور کہتے ہیں کہ اچھے وقت میں انسان کو کبھی بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس سے بھی بڑی طاقت موجود ہے اور وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ لیکن اکثر انسانوں کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملتی ہے، اپنے کیے کی سزا ملتی ہے، تو پھر ہی وہ سیدھے ہوتے ہیں۔ اور ایسا ہی بالکل چودھری مشتاق کے ساتھ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دنیا میں ہی مکافات عمل دکھا دیتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔